اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ٹھیک ہے، بات چل رہی تھی کس کی؟ جامد اور مشتق کی بات چل رہی تھی. جامد اور جی بتایا مشتق کسے کہتے ہیں، مشتق کی قسمیں بتائیں. مشتق کسے کہتے ہیں؟ ان 8 چیزوں کو: اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہہ، اس میں تفضیل، صیغہ مبالغہ، اس میں زمان، اس میں مکان، اس میں اعلیٰ. تو آج بات جو پہنچی ہے وہ اس میں تفضیل تک پہنچی ہے، یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول اور صفت مشبہہ کے بارے میں ہم نے پڑھا. آج ہے الفصل الرابع، 4 فصل، اسم التفضیلی. اسم التفضیلی جی، اس میں تفضیل. محمد علی پڑھیے اسم التفضیلی. وهو كلمة تدل على موصوف وزيادة وصفه على غيره. نحو زيد أعلم من أخيه وأخوه أتقى منه. ووزنه أفعل في المذكر والمؤنث، وقد يؤنث في المؤنث ويقال فعل على ما سيأتي. جی، اس میں تفضیل وہ ہوا، یعنی اس میں تفضیل کلمۃ ایک ایسا کلمہ ہے تدل جو دلالت کرتا ہے علی موصوفین، ایک موصوف کے اوپر ہے. موصوف یعنی جس کے اندر صفت ہے، اور اوپر سے کیا پلس زیادت وصفی علی غیرہ، وہ صفت اس کے اندر زیادہ ہو دوسروں سے. وہ صفت دوسروں سے اس کے اندر، جیسے زید اعلم من اخیہ. زید، دیکھو زید وصف موصوف ہے نہیں ہے، اور اس میں علم کی وصف صفت اپنے بھائی سے زیادہ ہے نہیں ہے. تو اس میں تفضیل ایک ایسا کلمہ ہے تدل جو دلالت کرتا ہے ایک موصوف پر اور اس کی صفت کی زیادتی دوسروں کے مقابلے، یعنی اس کے اندر وہ صفت دوسروں سے زیادہ ہے. جیسے زید اعلم من اخیہ، زید زیادہ جاننے والا ہے اپنے بھائی سے. بھائی بھی جاننے والا ہے، خود بھی جاننے والا ہے، لیکن اس کے اندر جو صفت ہے اس سے علم کی صفت زیادہ ہے. وہ اخوہ ہو، اور اس کا بھائی زید کا بھائی اتقی منہ، زید سے زیادہ متقی ہے. یہ زید بھی متقی ہے، وہ بھی متقی ہے، لیکن اس کا تقوی زید سے تو دیکھو ہے نہیں موصوف کی زیادتی پر. تو یہ اتقار عالم جو ہے کیا ہے؟ یہ اس میں تفضیل ہے. اتقا اور عالم اس میں تفضیل ہیں. دیکھو کلمہ ہے، یہ ایک موصوف پہ دلالت کر رہے ہیں، زید عالم اور اس کا بھائی اتقا، اور وہ صفت ان میں دوسروں سے زیادہ ہو. جیسے زید کا علم اس کے بھائی سے زیادہ ہے صفت علم، اور اس کے بھائی کا صفت تقوی اس سے زید سے زیادہ ہے. وہ وزنہ، چلیے تعریف پتہ لگ گئی. اس میں تفضیل ایک ایسا کلمہ ہے جو ایک موصوف پر اور اس کی صفت کے زیادہ ہونے پر دلالت کرے، اس کے مقابلے میں دوسروں کے مقابلے میں اس کی صفت اس میں زیادہ. وزن کیا ہے اس کا؟ افعل کے وزن پہ آتا ہے، مذکر میں بھی مؤنث میں بھی، یعنی اس میں تفضیل مذکر اور مؤنث دونوں میں افعل کے لیے آتا ہے. لیکن وقت یؤنث ہو، کبھی کبھی مؤنث آتا ہے اس کا الگ سے. فی المؤنث، مؤنث میں اس کو مؤنث بنایا جاتا ہے، یعنی ویقال فعلا علی ما سیاتی، تو فعلا کہا جائے گا مؤنث میں، یا علی ما سیاتی وہ اس کے مطابق ہے جو عنقریب آئے گا. کب ایسا ہوگا؟ پہلی بات تو شرطیں ہیں اس میں تفضیل بنانے کی. نمبر 1، پہلی بات ولا یبنا اسم التفضیل، اس میں تفضیل نہیں بنایا جاتا مگر کس سے بنتا ہے؟ پہلی شرط جس سے بن رہا ہے وہ ثلاثی ہو، دوسرا مزید نہ ہو، مجرد ہو. ثلاثی ہو نمبر 1، نمبر 2 مجرد ہو، تیسرا وہ فعل معلوم ہو مجہول نہ ہو، چوتھا فعل تام ہو ناقص نہ ہو، فعل ناقص نہ ہو، فعل کانا وانا کا نہیں بنے گا کیونکہ تو ناقص. 4 شرطیں ہو گئی. پہلا ثلاثی ہو،
دوسرا مجرد ہو، تیسری شرط معلوم ہو، چوتھا تام اور پانچویں متصرف ہو۔ متصرف ہو یعنی جن کی تمام تمام گردانیں پوری آتی ہوں، تمام گردانیں پوری آتی ہوں، جیسے عصا ہے غیر متصرف ہے۔ اور چھٹی شرط القابل للتفضیل، قابل تفضیل ہو۔ تفضیل ہو یعنی قابل تفضیل ہو یعنی اس میں مقابلے کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس میں تفضیل ہو، اس میں فضیلت پائی جاتی ہو۔ مثلا موت ہے، موت میں کیسی فضیلت بھائی، ایک سے ہی ہے موت، اس کی بھی موت، اس کی بھی موت، موت موت ہے۔ قابل تفضیل ہوں۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ 6۔ ساتویں رنگ و عیب اور زینت پہ دلالت نہ کر رہا ہوں۔ 7 شرطیں اگر ہیں فعل میں تو ہی اس سے اس میں تفضیل بنے گا۔ اب ایک ایک کر کے دیکھیے، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ رنگ و عیب اور حلیے پہ جو دلالت کرتا ہے فعل، اس سے صفت مشبہہ بنتی ہے۔ تو اگر وہ افعل کے وزن پہ، انہوں نے یہی تو کہا تھا صفت مشبہہ کو افعل کے وزن پہ بتایا تھا، نہیں بتایا تھا؟ یہاں پہ اس میں تفضیل بھی افعل کے وزن پہ بتا رہے ہیں، تو کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے کہ اس میں شرط یہ کہ رنگ و عیب اور زینت پہ دلالت نہ کر رہا ہو، وہاں پہ یہ تھا کہ اگر فعل رنگ و عیب اور زینت پہ دلالت کر رہا ہو تو افعل کے وزن پہ صفت مشبہہ ہوگی۔ اس میں تفضیل مت سمجھنا اسے۔ بھائی احمر، احمر افعل کے وزن پہ ہے تو کیا وہ اس میں تفضیل ہے؟ نہیں، اس میں تفضیل کی شرط یہ رنگ و عیب اور زینت پہ دلالت کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہے وہ؟ صفت مشبہہ، کیونکہ اس میں اگر ثلاثی سے اگر بنا رہے ہیں تو رنگ و عیب اور حلیے پہ اگر دلالت ہے تو افعل کے وزن پہ، ورنہ سمائی ہے اس کا وزن بھی ثلاثی سے۔ بہرحال 7 شرطیں ہو گئیں اس میں تفضیل بنانے کی۔ آپ جس چیز سے بنا رہے ہیں اس میں تفضیل، اس میں کتنی شرطیں ہیں؟ 7۔ جس فعل سے بنا رہے ہیں آپ، پہلا تو فعل ثلاثی ہو، دوسرا مجرد ہو مزید نہ ہو، تیسری شرط معلوم ہو مجہول نہ ہو، چوتھی شرط تام ہو، ناقص نہ ہو، پانچویں شرط متصرف ہو غیر متصرف نہ ہو، چھٹی قابل مفاضلت ہو، فضیلت زیادہ کم، ساتویں رنگ و عیب اور زینت پہ دلالت نہ کرے۔ فیوسا ہو، تو بس اس میں تفضیل اس کا مطلب بنایا جائے گا من نحو یعلم، یعلم، یکبر، یحسن، یفضل، ایسے افعال سے بنایا جائے گا۔ یعلم ثلاثی بھی ہے، مجرد بھی ہے، معلوم بھی ہے، تام بھی ہے، متصرف بھی ہے، فضیلت کے بھی چانس ہے، علم اس کا زیادہ اس کا کم ہوتا ہے۔ ایسے یکبر، یحسن اور یفضل وہ نحو ذالک، اور اس جیسے جتنے افعال ہیں ان سے بنے گا اس میں تفضیل۔ ویقال، اور کہا جائے گا اعلم، زیادہ جاننے والا، اکبر، زیادہ بڑا۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں ولا یصاغ من الثلاثی المزید، نہ ثلاثی مزید سے نہیں بنے گا، ولا رباعی، اور نہ ہی رباعی سے بنے گا۔ معلوم ہونا شرط تھا تو مجہول سے نہیں بنے گا، تام ہونا شرط تھا ناقص سے نہیں بنے گا، جیسے کانا سارا ناقص ہے، غیر متصرف سے نہیں بنے گا جیسے آثار لیسا، اور ولا من غیر قابل للتفضیل، جو قابل تفضیل نہ ہو اس سے بھی نہیں بنے گا، جیسے ماتا، وہ مر گیا، تو مرنا تو مرنا ہوتا ہے، اس میں کہاں کہ وہ زیادہ مر گیا، اس میں ایسا ہوتی ہے نا، مطلب اس کی وہ شدت ہونا الگ ہے، اس کے لیے الگ ورڈ آئے گا۔ شدید ہونا موت الگ ہے، لیکن موت میں کوئی ویسے قابل تفضیل تو نہیں ہے نا، تو اس کی موت اس سے زیادہ ہوگی۔ اور کس سے نہیں بنے گا؟ آخری شرط کیا تھی کہ رنگ و عیب اور حلیے پہ دلالت نہ کر رہا ہو، اس سے بھی نہیں ہوگا۔ ولا من يدل علی ما يدل علی لون او عیب او حلیۃ، اور نہ ہی وہ بنے گا جو اس فعل سے کہ جو دلالت کر رہا ہو رنگ پر یا عیب پر یا زینت پر، جیسے حمورا ہے رنگ پہ دلالت کر رہا ہے، اراجا لنگڑا، بلجا زینت پہ دلالت کر رہا ہے۔ وَإِذَا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے یہ شرطیں ہیں ثلاثی، اس سے بنے گا، بنا لیں گے، لیکن جن میں شرطیں نہیں پائی جا رہی اس میں اگر ہم اس میں تفضیل کے معنی پہنچانا چاہ رہے ہیں تو کیا کریں گے بھائی؟ اس میں مثلا ہم ایسے فعل سے بتانا چاہ رہے ہیں جس میں مثلا قابل فضیلت نہیں ہے، ماتا جیسے آپ کے بقول، تو موت تو پھر کیسے فضیلت کے معنی، اس کے تفضیل کے معنی کیسے سمجھائیں؟ وہی بتا رہے ہیں وَإِذَا أُرِيدَ، اگر ارادہ کیا جائے بیان التفضیل، تفضیل بیان کرنا، کس سے؟ من الفاقد للشروط، وہ فعل جس میں شروط فاقد ہے، جس میں شروط پوری نہیں ہے، تو اس میں اگر ہم یہ تفضیل بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں یؤتا،
لایا جائے گا بے مصدر الاصلی منصوباً، اس کا مصدر اصلی منصوب لے آئیے، کائے کے بعد؟ افعل کے وزن کے بعد، لیکن یہ افعل المسوغ من فعل آخر، ایک دوسرے فعل سے بنا ہوا ہونا چاہیے جو اس کے مناسب ہو، کس کے؟ جس میں شرطیں نہیں پائے جا رہے، اس فعل کے مناسب ہونا چاہیے۔ مثلا تصریف ہے، صرفا یصرفو، آپ اس سے بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں تفضیل کے معنی سمجھانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس میں شرط ہی نہیں ہے۔ کیا شرط نہیں ہے صرفا میں؟ مزید ہے، مجرد نہیں ہے۔ تو اب کیا کریں؟ اس صرفا کا مصدر لائیے، صرفا یصرف تصریف، تو اب کیسا لانا ہے؟ منصوب تصریفاً، اب گردان کے معنی ہے تصریف، اب اس سے متعلق ایک افعل کے وزن پہ مصدر لائیے، اکثر و تصریفاً، گردان کے حساب سے زیادہ، الفعل اکثر و تصریفاً من الاسم۔ دیکھیں آپ تفضیل کے معنی آگے نہیں آگے، اب تفضیل کے معنی آگے نہیں آگے، فعل کی گردان اسم سے زیادہ ہوتی ہے تو اکثر لے آئے، دوسرے فعل سے افعل کے وزن پہ لا کے جس فعل سے آپ بنانا چاہ رہے ہیں جس میں شرط نہیں ہے اس کا مصدر منصوب لے آئیے اس کے بعد، سمجھے؟ مثلا اب اس میں کیمرہ آن ہے، دیکھیں ذرا، ابھی دیکھیے، آپ کو موت ہے، یہ ماتا سے بنانا چاہ رہے ہیں آپ کو ثلاثی مجرد کی اس کی شرط کیا تھی اس میں تفصیل بنانے کی؟ یہ شرطیں ہوں، 7 شرطیں بتائی تھی پہلے، ثلاثی ہو، ثلاثی ہے، مجرد ہے، مجرد بھی ہے، معلوم بھی ہے، تام بھی ہے، متصرف بھی ہے، لیکن قابل تفصیل شرط فاقد ہے، لیکن آپ اس میں تفصیل کے معنی پہنچانا چاہ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا اس کا مصدر لائیے، وہ بھی منصوب، ماتا کا مصدر کیا ہے؟ موت، تو اس کو منصوب لائیے، اور اس سے پہلے ایک دوسرے فعل سے افعل کے وزن پہ لائیے جو اس کی مناسبت رکھتا ہو۔ اشد موتن، موت سے مناسب کیا چیز ہے؟ زیادہ کم تھوڑی مناسب ہے، زیادہ ہونا، موت کم ہونا، سخت ہونا، ہلکا ہونا اس سے مناسب ہے۔ تو اشد موتن، زید اشد موتن من الامر، زید موت کے حساب سے زیادہ شدید ہے، امر سے زیادہ شدید ہے، تو موت سے مناسب کون سا ہے؟ اشد، اکثر تو نہیں ہو سکتا، زیادہ موت تھوڑی ہو جائے گی، سخت ہوتی ہے موت یا ہلکی ہوتی ہے، یا احوان کر دو، احوان و موتن ہے، اس دن درس اخلاق میں بولا تھا نا یہ مجلس میں بھی جناب موسیٰ کے بارے میں کہ نہ وہ تھا بھائی احوان الانبیاء موتن، موت کے حساب سے سب سے آسان موت پانے والے، احوان الانبیاء موتن، انبیاء میں سب سے آسان موت پانے والے نبی، تو کیا تھا؟ موت میں فضیلت وہ کرنا چاہ رہے تھے، تفضیل بیان کرنا ہو تو اس سے مناسب اسے موتن کو منصوب لائے، موتن، اور اس سے متعلق احوان یا اشد، احوان یا آسان اور سختی تو ہوتی ہے موت، اس سے مناسب تو یہی ہے، تو اسے آپ افعل کے وزن پہ لائیے، اور بعد میں اس کا مثلا اب آپ اس سے صرافہ سے بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں تفصیل اشد تو افعل کے وزن پہ ہے، ادغام ہونے کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے، اس کی حرکت اسے دیکھ کے اسے وہ کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے صرفہ سے آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس میں تفضیل، آپ کو 7 شرطیں یاد ہیں گی اس میں تفضیل کی، کیا؟ پہلا ثلاثی ہو، ثلاثی ہے، مجرد ہو، مجرد تو نہیں، مزید ہے، اب اس سے ہم، لیکن ہم اس سے پھر بھی تفضیل کے معنی سمجھانا چاہ رہے ہیں تو کیا کریں؟ اس کا مصدر کیا ہے؟ وہ لائیے منصوب، صرف تصریف ہے اس کا مصدر، اسے منصوب لائیے، تو تصریف سے مناسب فعل کیا ہے؟ اکثر، اقل، کیونکہ کم گردان، زیادہ گردان، اکثر و تصریفا، گردان کے حساب سے زیادہ ہے فعل، مثلا الفعل اکثر و تصریفا من الاسم، تو جتنے بھی وہ افعال جن میں شرط نہیں ہے اس میں تفضیل بنانے کی، اس میں تفضیل کی 7 شرطیں تھی نا، پہلا ثلاثی ہو، مجرد ہو، معلوم ہو، تام ہو، متصرف ہو، قابل فضیلت ہو، رنگ و عیب اور حلیے پہ دلالت نہ کر رہا ہو۔ اب مثلا آپ کے سامنے آیا
ہمورا مثلاً یا ہمارا جو بھی ہوگا. آپ نے دیکھا ثلاثی ہے، مجرد ہے، معلوم ہے، تام ہے، متصرف ہے، قابل فضیلت بھی ہے، لال زیادہ ہونا کم ہے، مگر رنگ پہ دلالت کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس میں تفصیل کے معنی سماج میں سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو اس کا مصدر کیا ہے؟ حمرتن. حمرہ تو اب اسے منصوب لانا ہے نا. جی حمرتن. اشد حمرتن، اشد حمرتن. اس سے مناسب کیا ہے؟ زیادہ سرخ کم سرخ. سرخ. اشد حمرتن بھائی اس سے زیادہ سرخی میں وہ زیادہ شدید ہے. جی معنی سمجھ میں آ گئے تفصیل کے؟ اسے کہتے ہیں ایسے بنتا ہے. یعنی یہ جب کی بات ہے جب شرط نہ ہو. شرط ہے تو افعال کے وزن پہ سیدھا سیدھا بن جائے گا. جی شرط ہے تو آسانی سے بن جائے گا. مثلا اکبر ہے، کبورا ہے، آپ اس سے بنانا چاہ رہے ہیں ثلاثی بھی ہے، مجرد بھی ہے، معلوم بھی ہے، تام بھی ہے، متصرف بھی ہے، قابل تفضیل بھی ہے، رنگ و ایب پہ دلالت نہیں کر رہا. بنا دیجیے اکبر افعال کے وزن پہ. لیکن شرط نہ ہو جب کی بات ہے یہ. جس میں شرط نہیں ہے اسی کا مصدر منصوب لانا ہے اور اس سے مناسب ایک افعال کے وزن کو اس سے پہلے لا دینا ہے. اشد ہے، اکثر ہے، احون ہے، اقل ہے، یہ چیزیں. آئیے دیکھیے آئیے وَإِذَا أُرِيدَ جب ارادہ کیا جائے بیان التفضیل، تفضیل بیان کرنے کا ارادہ کیا جائے. کس سے؟ من الفاقد للشروط، وہ فعل جو فاقد شروط ہے، جس میں شروط نہیں ہے، کم ہے، شروط کم ہے. تو کیا کریں گے؟ یوتا لایا جائے گا. وہ فعل کیا لایا جائے گا؟ یوتا بے مصدر الاصلی، اس کا اصلی مصدر لایا جائے گا. یوتا بے مصدر الاصلی، اس فعل کا اصلی مصدر لایا جائے گا. اصلی لانا ہے منصوبان، اور اوپر سے منصوب لانا ہے کائے کے بعد؟ افعل کے بعد. کون سا افعل؟ المصوغ، وہ افعل کے وزن پر. افعل سے مراد یہاں افعل نہیں ہے، افعل سے مراد افعل کے وزن پہ. المصوغ من فعل آخر، فعل آخر جو دوسرے فعل سے بنایا ہوا ہو اور وہ فعل مناسب نہ ہو، اس کا مناسب ہو، اس سے تعلق یعنی مناسبت رکھ رہا ہو. کس سے؟ لہو اے لحاظ الفاقد، اس فاقد شرائط سے مناسب ہو. جیسے الفعل اکثر تصریفا من الاسم، تصریف میں شرط نہیں تھی، صرفہ میں شرط نہیں تھی، لہذا اس کا اصلی مصدر تصریف تھا، اسے منصوب جائے. اکثر اس سے مناسبت رکھتا تھا، اکثر و تصریفا. الفعل اکثر و تصریفا من یا ھذا اشد حمرتا من ذلک یا من ذاک، یہ گلاب سرخی پن میں زیادہ شدید ہے اس سے. تو ہمورا کا ہم بنانا چاہ رہے تھے مثال کے طور پر. ہمورا شرط، یہ 7 شرطوں میں سے 6 شرطیں تھیں، ایک نہیں تھی. اس میں مثلا کیا؟ رنگ و عیب پہ دلالت کر رہا ہے. تو اس کا مصدر اصلی کیا ہے؟ ہمورا کا حمرتن، اسے منصوب ہے حمرتن. اب سرخی زیادہ کم کا سخت اور کم ہوتی ہے، زیادہ اشد. وہاں کا اسی طریقے سے، مگر یہ کہ الا ان یکون الشرط المفقود هو التصرف او القبول المفاضلہ، مگر یہ کہ اگر جو شرط فاقد ہیں ان میں سے یہ شرط فاقد ہو، کیا کہ وہ متصرف نہ ہو یا وہ فضیلت نہ پائی جاتی ہو اس میں، تو پھر اس کا نہیں بن سکتا. وہ اس ایسے بھی کر کے اس میں فضیلت وہ نہیں کر سکتے آپ. فلا یجوز حینئذ، تو ایسی صورت میں جائز نہیں ہے تفصیل بیان کرنا مطلقاً. کیوں؟ لما لا یخفی، بات مخفی ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ بھائی جب تصریف نہیں ہوگی تو مصدر اصلی کہاں سے لے آؤ گے؟ کیونکہ تصریف ہوگی جبھی تو مصدر اصلی ہوگا، اس کا آئے گا. اس کا مطلب جب مصدر تصریف متصرف نہیں ہے تو اس کا مصدر نہیں آئے گا. مصدر نہیں آئے گا تو اشد، اکثر یا یہ چیزیں کیسے آ جائے گی اس کو شروع میں، جب تک اس کو منصوب مصدر نہ لانے کے اصلی. یا مفاضلت نہ ہوگی تو کیسے ہوگا؟ تتمت. اب یہ جو استعمالات ہیں نا اب جو آ رہے ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اب غور کیجیے گا ان پہ. اس میں تفضیل کے 4 استعمالات ہیں، انہی 4 میں سے ایک طرح سے استعمال ہوتا ہے اس میں تفضیل، اور ان کا الگ الگ حکم ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. مباحثہ کیجیے گا اور آگے کا یہ جو ہے اس کا مطالعہ کر کے آئیے گا، تاکہ پھر کل کو جب پڑھیں گے تو اچھے سے سمجھ میں آئے گا.